نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم. VFX footage. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم VFX footage. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. صدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں طبیعت کی ناسازی کے باوجود پہنچا ہوں. بھائی عزیر سے ہمارا برادرانہ تعلق ہے، بلکہ ان کے پورے خاندان سے، والد صاحب سے، ان کے بھائیوں سے. میں نے ان سے زبان کی تھی کہ میں نے آپ کی خدمت میں آنا ہے. کل صبح 4 بجے میں گھر سے سفر کے لیے نکلا. میں نے مختلف پروگرام اٹینڈ کیے، ایک اٹک جا کر، پھر اس کے بعد اسلام آباد، پھر اس کے بعد لاہور کے بعد ہم قصور میں گنڈا سنگھ بارڈر 2 کلومیٹر ہے انڈیا. رات 3 بجے میں وہاں سے چلا ہوں. 29 گھنٹے میں ہم نے 1560 کلومیٹر طے کیا ہے. تو آج میں جمعہ کی نماز میں پہنچا. میرے بڑے بھائی محمود الحسین قریشی، ان کا نکاح تھا. میں نے وہ نکاح پڑھا ہے مغرب میں. میں نے سمجھا مغرب کا معنی مغرب ہے. میں نے بھائی عزیر سے عرض کی، انہوں نے کہا استاد جی آپ آ جائیں. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے. میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے بر وقت بٹھایا ہے. میرے دوستوں، میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے عقیقہ کے حوالے سے. دیکھیں بچے، یہ بچی ہے یا بچہ ہے جس کا عقیقہ ہے؟ بچہ ہے ماشاءاللہ. یہ جو عقیقہ ہے نا، عقیقہ کا معنی کیا ہے؟ عاق کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا. عقیقہ کا معنی ہے کہ جو مصیبتیں بچے پر موجود ہوتی ہیں اس کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. یہ کیا ترتیب ہے؟ شریعت نے اس کی ترتیب ہمیں یہ کیسے بتائی ہے؟ اس کا پس منظر، تہ منظر، جیسے کہتے ہیں بیک گراؤنڈ، یہ کیا ہے؟ یہ بات بنیادی طور پر سمجھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مختلف قسم کی بلائیں اور مصیبتیں اس کے اوپر حاوی ہونے پر انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں. اس کی وجہ شیطان کو کھلی چھٹی ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی قیامت تک کے لیے. انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دو، میں قیامت تک لوگوں کو گمراہی پہ لگاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھے مہلت دے دی ہے، لیکن میرے بندے میری طرف توجہ ضرور کریں گے. اس وجہ سے شیطان اپنا کام تو کرتا ہے، وہ اس کے شیطانیت والے بچوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 360 اعضاء کے اوپر ہر عضو پر ایک بلا لٹکی ہوتی ہے. جب عقیقہ کر لیتے ہیں تو 360 اعضاء کے بدلے میں 360 اعضاء دیتے ہیں، تو وہ 360 بلائیں دفع ہو جاتی ہیں. ایک روایت پہ اس حد تک موجود ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے نا، اس کی زندگی میں، اور جس کا عقیقہ کر دیا جائے اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار، یہ تو دنیا ہے نا، دنیا میں تو بلائیں ہیں. آپ نے سنا ہوگا، بلکہ اکثر بندوں کو معلوم ہے، مغرب کے وقت حکم ہے دروازہ بند کر دے کہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، بچوں کو گھر بٹھا دیں. ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ شام دا شر گھتے دے بال. تو یہ بلائیں کی ترتیبیں تو ہیں، لیکن اس سے بچاؤ کی تدبیریں بھی ہیں. تو شریعت نے اس کے لیے عقیقہ دیا ہے. ایک نبی کا عقیقہ ہوتا ہے، ایک امتی کا ہوتا ہے. جو وقت کے نبی کا عقیقہ ہے اس کا ترتیب، اس کا معاملہ اور ہے. جو امتی کا عقیقہ ہے اس کی ترتیب اور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا، یہ آپ کے اور میرے لیے قربانی ہے. ان کا بطور عقیقہ فدیہ ہوا تھا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ فدیہ میں دیا تھا. تو فدیہ اور عقیقہ ایک ہی معنی میں ہے، کسی کا بدل دینا.
حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہے اور نبی کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کا جسم جنت کی مٹی سے بنتا ہے، اسی لیے نبی کے جسم میں خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہے، الخصائص الکبریٰ میں حدیث پاک امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 911 ہجری، آج 1440 ہجری ہے، وہ 911 آج سے 600 سال پہلے کے آدمی ہے، انہوں نے حدیث پاک ذکر کی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، نبی کی پیدائش جنتی روح کی طرح ہوتی ہے، جنتی مٹی سے ہوتی ہے۔ جب انبیاء کی پیدائش جنت سے ہوئی ہے، اب سنے میں ایک جملہ دے رہا ہوں، تو جنت سے ہوئی ہے نا، اسی لیے نبی دنیا میں آتا ہے تو اس کے جسم میں اندر پسینے میں خوشبو ہوتی ہے، حالانکہ پسینے میں تو بو ہونی چاہیے، لیکن نبی کے پسینے میں خوشبو ہے۔ کیوں؟ پسینہ آتا ہے دنیا کے اثر سے، اور اس پسینے میں خوشبو ہے جنت کی وجہ سے۔ نبی کے لیے جو معاملہ ہے نا وہ اور ہے۔ دیکھیں نیند ہے نا، نبی بھی نیند کرتا ہے، امتی بھی نیند کرتا ہے، لیکن نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے حضور پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، ابھی آپ نے وتر نہیں پڑھے، آپ سو گئے؟ اتنام قبل ان تؤتر، حضور سو گئے۔ آپ علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھے، اللہ کے رسول نے نماز پڑھا دی ہے، وتر پڑھ لیے ہیں، وضو تازہ نہیں کیا۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے وضو کا حکم اٹھایا ہے۔ امتی اور نبی میں یہ فرق ہے، ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، نیند میں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ نیند میں نبی کا دل جاگنے کی وجہ سے اس کے نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو میرے دوستو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کے وجود کو کتنے بابرکت، باسعادت، مطہر، مطیب، انور اور اسی طرح نور سے منور پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ نبی کا جسم ہے۔ انبیاء کا جسم جب جنت سے بن کے آیا ہے تو اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے والا دمبا بھی جنت سے آیا تھا، جہاں کا جسم وہیں کا بکرا عقیقے والا، وہی کا بکرا اس کے بدلے میں۔ وہ بکرا کسی بکری کا بیٹا نہیں تھا، کسی منڈی سے نہیں خریدا گیا تھا، کسی جو ہے نا کیا کہتے ہیں جمعہ بازار سے اسے نہیں خریدا تھا، بلکہ وہ نہ بکری کی اولاد تھا نہ کسی جگہ سے خریدا گیا تھا، وہ بکرا جنت سے آیا تھا، کیونکہ اسماعیل کا جسم بھی جنت سے آیا تھا۔ ایسے ہی انبیاء کی ترتیب ہے۔ ہماری اولادیں، آپ اور ہم، یہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، قرآن کہتے ہیں ہم زمین کی مٹی سے بنے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے جو بکرا ہے وہ بھی زمین کے خوراک والا ہے، ہماری اولادوں کے لیے جو بکرا فدیہ کا ہے وہ زمین کی خوراک والا ہے۔ اچھا میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کا اور ہمارا جسم بھی ہے، جسم میں چلنے والی روح بھی ہے۔ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ بتا رہا ہوں، جسم بھی ہے، جسم میں چلنے والی روح بھی ہے۔ جو جسم ہے وہ زمین سے بنا ہے، جو روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے، اسی لیے روح اور جسم کی صفات جدا ہے، روح اور جسم کا معاملہ جدا ہے۔ سنیں، جب جسم کو بھوک لگتی ہے تو اس کی غذا زمین سے نکلی ہے، اگر جسم بیمار ہو جائے تو جڑی بوٹیوں کی شکل میں اس کی دوا بھی زمین سے نکلی ہے، کیوں؟ جسم زمین والا ہے، اور روح آسمانی ہے۔ روح کو بھوک لگے تو اس کی غذا قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، اور روح بیمار ہو جائے تو روح کی دوا میں شریعت کے احکام بھی آسمان سے آئے، غذا بھی آسمانی، دوا بھی آسمانی۔ کیوں؟ روح آسمانی، آپ کے اور ہمارا جسم زمینی، اس کی دوا بھی زمینی، اس کی غذا بھی زمینی۔ تو میرے دوستو، بکرا جو ذبح کر دیا جاتا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ زمینی بدن ہے، تو زمینی بکرا اس کے اوپر ذبح ہوا ہے، اور زمینی بکرا ذبح کر کے ہم نے ایک فدیہ دے دیا ہے۔ یہ کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ بہت بڑی فضیلت والا کام ہے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی نہ کرے تو وہ گناہگار ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مستحب سنت مسنونہ ہے، لیکن افضل ہے، کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ کے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ پہ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ حضرت علی غریب آدمی ہے،
لیکن حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا VFX ہے. footage. اللہ کے رسول پہ کبھی زکوٰۃ نہیں آئی. حضور نے 9 سال آخری 9 سال میں قربانی فرض ہوئی تھی. حضور نے 9 سال قربانی کی ہے, لیکن حضور پہ قربانی واجب نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس وہ مال موجود ہو. جو آج ہمارے پاس ہے تو اکثر میں مردوں سے زیادہ عورتوں پہ قربانی آئی ہوتی ہے. سونا مردوں کے پاس کم, عورتوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. مجھ سے خواتین کا رابطہ ہو نا, کوئی مسئلہ پوچھے قربانی کے دنوں میں, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جانے کو زیادہ قربانی تو آنے چاہیے. VFX footage. تو ہمارے اوپر تو آ گئی ہے, لیکن حضور پہ قربانی واجب نہیں تھی. حضور پھر بھی کیا کرتے تھے. حضور پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں عقیقہ نہیں تھا, لیکن اللہ کے رسول نے ان بچوں کے عقیقے کیے ہیں. حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ جو کیا, 2 بکریاں لی ہیں اللہ کے رسول نے. 2 بکریاں حضرت حسن کی, 2 بکریاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی. اور اگر بچی ہو, بیٹی ہو, تو اس کے لیے 1 بکری کفایت کر جاتی ہے, اس کی 2 نہیں چاہیے. اور اگر کوئی بندے کی ہڈی پسلی باہر نہیں اٹھاتی, وہ 1 ہی بکرا بچے کا رکھ دے, پھر بھی جائز ہے. VFX اس سے footage. یہ افضل کام ہے کہ بکرا ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ گائے میں حصہ ملا لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے, لیکن وہ افضل نہیں ہے. VFX footage. افضل یہ ہے جو بکرا ہے. اجتماعی قربانی افضل نہیں ہے, یاد رکھیں. قربانی کے دنوں میں بھی بکرا افضل ہے. دیکھو آزاد نے ونڈا رال وجو, یہ وضو کی جگہ تیمم ہے, جائز تو یہ بھی ہے, وہ منع نہیں ہے, لیکن جو افضل کام ہے وہ یہ ہے. آپ کو پتہ ہے اجتماعی قربانی افضل نہیں ہے, اس کی وجہ, اس کی ایک وجہ میں بتاؤں. اگر کسی بندے کی 7 بندوں کے حصے داروں میں کسی بندے کی نیت ہو گئی کہ گائے بڑی موٹی تازی ہے, اس کا گوشت بہت مزہ کرے گا, ہم کھائیں گے, اللہ کی رضا دل سے نکل گئی, گوشت کی تمنا آ گئی, سب کی قربانی ضائع ہو گئی. اسی لیے اجتماعی قربانی سے بچتے ہیں ہمارے بزرگ. وہ کہتے ہیں کلہ بکرا ہوئے, اپنا ہوگا وہ اپنا کھاؤ, اسے کو کوسو اللہ بھائی. اگر کسی کی نیت بدلی ہے تو ہکے اسے دا لیلا ویسے نہ سارے دے لوگ تیرے دیزے, تو وہ افضل ہے کہ اپنا ہی بکرا چاہیے. تو اسی طرح اگر کوئی عقیقے میں بکرے کی قربانی دینا چاہتا ہے, اس کے لیے جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے, وہ رکھ سکتا ہے حصہ. بعض روایات سے ثابت بھی ہے, لیکن افضل بکرا ہے جو علیحدہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا یہی ہے, لحمہا بلحمہ, شعرہا بشعرہ, جلدہا بجلدہ, عظمہا بعظمہ, اللہم منک ولک. اللہ میرے بچے کے بال اس بال کے بدلے, اللہ یہ بال لے لے اور میرے بچوں کے بالوں کا فدیہ دے لے. اللہ اس بچے کی ہڈیاں اس کے بدلے میں جانور کی ہڈیاں, اللہ اس کا چمڑا اس کے بدلے میں اس کا چمڑا, اے میرے اللہ اس کا جسم اس کے مقابلے میں اس کے جسم کے آزاد دیے, آپ میرے بچے کو بلاؤں سے پاک فرما دیں. یہ دعا پڑھی جاتی ہے. VFX footage. یہ عقیقہ ہونا چاہیے. آج بہت سی چیزیں ہیں جو ہم میں مٹتی چلی جا رہی ہیں. میں ایک بات آپ کو سناؤں, میں نام نہیں لیتا, مولوی سب کا سانجا ہوتا ہے, اس کا سینہ بڑا ہو تو اس کو رازدار رکھنا چاہیے, اور اگر کسی کے سینے میں راز رہتا نہیں ہے تو اسے بتانا بھی نہیں چاہیے. میں نام لیے بغیر بتاتا ہوں. لوگ روزانہ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں. میری ایک دن کی کال کی اگر میں آپ کو ریشو بتاؤں تو 200 سے 250 کال ہے روزانہ بنیاد. آج میرے ساتھ 4 گھنٹے ایک دوست نے گزارے. جب میں نے بار بار کال سنی تو مجھے کہنے لگے استاد جی آپ تنگ نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا جی آپ ہو گئے. جی میں تو تنگ ہو گیا ہوں, آپ اتنی. میں نے کہا یار کوئی چیز بتانی ہے, اگر میری وجہ سے کسی کی بات ٹھیک ہو رہی ہو تو چلو صحیح ہے. میں مسلسل عوام میں ان سے ٹچ رہتا ہوں, تو میں ایک بات آپ کو سناؤں. ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرے بچے کا عقیقہ کرنا ہے, تو ہم اس کے لفظ سے بھی ایسا بچہ گدے انہیں ڈو ونڈے بال دے رکھو جا. میں نے کہا جی آپ رکھ سکتے ہیں, جائز ہے. تو اس نے کہا عقیقے کی تھوڑی سی مجھے کوئی ترتیب تو بتا دے. وہ پہلی دفعہ کر رہے تھے, تو میں نے اسے عقیقے کا مسئلہ سمجھایا اور یہ حدیث سنائی کہ اس طرح جوڑوں پر بلائیں ہیں, عقیقہ ہوگا تو بلائیں ٹل جائیں گے, اور یہ حدیث ہے, کسی پیر فقیر کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا ڈائجسٹ اور عمران سیریز نہیں پڑھ رہا, میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے. میں نے کہا جی آ جائیں. تھوڑا ہماری سٹی سے باہر کے تھے, دیہات کے تھے, وہ آ گئے. جب میں نے ان کو مسئلہ یہ پوری تفصیل سے بتایا تو انہوں نے کہا حضرت مجھے شرم آتی ہے, لیکن میں ایک بات کرتا ہوں, میرا عقیقہ بھی نہیں ہوا. مجھے تو آج آپ کی بات نظر آ رہی ہے, میرا بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے مذاق میں اسے کہا مجھے نہیں پتا یہ حقیقت بن جائے گی. میں نے کہا جی پیو تو پوچھ اونا تھی آوے بال دے ڈالے, تو مذاق میں کہا. اس نے کال ملائی گھر, اب میں آخر لگا نہ میں نہ تھی نہ تیری ماں نہ تھی. میں حقیقت آپ کو بتاؤں, ہم اس نہج پر پہنچ, کھاتا پیتا کرانا ہے, برگر فیملی ہے, کوئی عام بات نہیں. تو انہوں نے پھر 2 گائیں لی,
एक में दादे का, बाप का और पोते का इकट्ठा अकीका हुआ है। VFX अल्लाह पाक footage. उनको भला फरमाए, हो तो गया। मेरे साथ इस तरह कई बंदे। उस दिन एक आदमी को मैंने ज़कात का मसला समझाया, तो मैंने कहा पूरे साल में 1 लाख के ऊपर 2500 ज़कात है और साल में एक बार है। उसने कहा अच्छा, सोने जेवरात पर भी है? मैंने कहा जी है। उसने कहा मैंने समझा था जो तिजारत के लिए लिया तो वो है। मैंने कहा जेवरात तो फिर भी ज़कात है। तो 1992 से लेकर 2018 तक उनकी ज़कात हमने बनाई है, तो वो ज़कात बनी है। कुल मिला के ज़कात 1 लाख के अंदर बनती है और 20-20 तोले सोना है। आप बताएं 20-20 सालों की ज़कात 1 लाख के अंदर है। हम ज़रा अपने बिजली बिल, गैस का बिल, नेट का बिल, टीवी और केबल का बिल और बच्चों की फीसेस और अपने दूध और अपनी दही और अपने राशन के बिल जमा करें और 1 साल का हिसाब लगाएं और एक ज़कात के हिसाब VFX लगाएं। footage. कुछ भी नहीं है, 40वां हिस्सा बचता है, लेकिन शैतान बबल की तरह बड़ा करके दिखा देता है। शरीयत पर अमल बहुत आसान है, बहुत आसान है, VFX बहुत footage. आसान है। शर्त है कि थोड़ा सा सीना होना चाहिए, थोड़ी सी दिल होना चाहिए। अच्छा, ये जो रोज़ा है, ये रोज़ा जिस्म की ज़कात है। रोज़ा VFX जिस्म की ज़कात। मैं आपको सुनाऊं, बाज़ औक़ात नफली रोज़ा भी रखा करें। नफली रोज़ा बंदे को कहाँ पहुँचाता है, इसका सवाब लिखा हुआ है VFX कि footage. रोज़ा ऐसी इबादत है जिसका असर पूरे जिस्म में नजर आता है। प्यास लगे ना तो पूरा जिस्म महसूस करता है कि इसे प्यास लगी है। VFX footage. तो कहते हैं जो इबादत पूरे जिस्म को महसूस हो ना, उसका सवाब पूरे जिस्म के गुनाहों का कफारा होता है। फिर इस पर एक हदीस VFX आपको footage. सुनाऊं। सूरत दहर आयत नंबर 8 29वें पारे की सेकंड लास्ट सूरा है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इस आयत की तशरीह में इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तुबी में एक बात इरशाद फरमाई है, जिल्द नंबर 29 में। ये 30 जिल्दों में अरबी ज़ुबान में कुरान करीम की तफसीर है, रूहुल मानी। वो उसमें लिखते हैं कि हज़रत हसन और हुसैन बीमार हुए तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत पे तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर, उमर, हज़रत उस्मान, बाकी सहाबा भी साथ थे। रसूलुल्लाह घर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह के रसूल ने अपने 2 नौनिहालान के लिए दुआएं की, इनके सर पे हाथ फेरा, घर से निकलने लगे। हुजूर पाक ने उस वक्त मजलिस में बैठ के रोज़े की, नफली रोज़े की तरगीब दी थी। तो हज़रत अबू बकर, उमर ने निकलते हुए हज़रत अली से फरमाया कि अली, अगर आप नफली रोज़ा बच्चों की बुखार से सेहत याबी की नीयत से रख लो ना, अभी मसला अल्लाह के रसूल ने बयान किया है, तो इंशाअल्लाह बच्चे ठीक हो जाएंगे। बाकी हम भी दुआएं करेंगे, लेकिन आप वालिद हैं, आप कर लें तो बहुत बेहतर है। ये बात हज़रत अम्मा फातिमा सुन रही थी। हज़रत अली घर तशरीफ़ ले गए, पूछा तो बताया ये बात। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम रोज़ा रखते हैं। ये वाक़या बंदे को हिला देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खावंद और बीवी ने रोज़ा रखा। सुबह उठ के बच्चों ने कहा आप हमारे कफ़ारे के रख रहे हैं, हम भी रोज़ा रखते हैं। दोनों बच्चों ने रोज़ा रखा। कितने बंदे हो गए? 4। आगे सुने। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा के ग़ुलाम है जिसका नाम है कंबर, इन्होंने भी साथ रोज़ा रखा, 5 हो गए। छठी फिज़ा, हज़रत फातिमा की खादिमा है, कनीज़ है, इन्होंने भी रोज़ा रखा। 6 बंदों ने रोज़ा रखा। और मेरे दोस्तों, वो रोज़ा कोई और तरतीब से नहीं था, पानी से था, फ़कत पानी के घूंट से। तवज्जो रखना, पानी के घूंट से रोज़ा रखा गया। जब रोज़ा रख लिया, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, एक शमऊन उस वक्त एक आदमी था तो नॉन मुस्लिम, लेकिन उसके यहाँ मजदूरी के बड़े मौके थे। तो हज़रत अली उसके बाग में मजदूरी के लिए तशरीफ़ ले गए। उसने कुछ जौ और कुछ ये चीज़ें, ये गेहूँ के दाने शाम के वक्त हज़रत अली को दिए उजरत में। हज़रत अली घर लाए, हज़रत फातिमा ने चक्की में पीसे, तो वो 6 रोटियां बनी इत्तेफाक से। रोज़ा भी 6 बंदों को जो पानी से रखा हुआ था, 6 रोटियां बनी। तो 6 रोटियां सामने रखी, एक रोटी हज़रत अली के सामने, एक अम्मा फातिमा के सामने, 2 शहजादों के सामने, एक फिज़ा के सामने और एक कंबर के सामने। ये बैठे और अफ्तारी के वक्त के इंतज़ार है और दुआ शुरू है, क्योंकि अफ्तारी के वक्त की दुआ तो ऐसे कबूल है जैसे बैतुल्लाह की ज़ियारत पर दुआ कबूल है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये दुआओं का बहुत टाइम है। आजमाइश देखें, इम्तिहान देखें। रुतबा बड़ा मिला तो इम्तिहान भी बड़ा होता है। एक शख्स आया दरवाजे पर, मैं कुरान करीम की तफसीर पढ़ रहा हूँ। एक शख्स आया, दरवाज़ा खटखटाता है, कहते हैं अना मिस्कीन मिन मसाकीनिल मदीना अतइमूनी अतअमकुमुल्लाहु मिन मवाइदिल जन्नह। उसका जुमला था
کہ اے اہل بیت کے گھرانے کے لوگوں، آپ VFX مجھے کھلاؤ، footage. میں مدینہ کے مسکینوں میں ایک مسکین ہوں، میں دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو جنت کے دسترخوان سے سیراب فرمائے۔ حضرت VFX علی footage. المرتضیٰ نے روٹی اٹھائی، بیٹے حسن نے آنکھوں میں دیکھا، جسے کہتے ہیں نا فیس ریڈنگ، چہرہ پڑھنا۔ تو حضرت علی نے دل میں سوچا VFX اگر میں footage. یوں کہہ دوں کہ بیٹا یہ روٹی لے جاؤ اس کو دے دو، تو میرا بیٹے کے دل میں گرانی آئے گی کہ ابو بھوک برداشت کیسے کریں گے۔ VFX حضرت علی نے footage. بیٹے کی دلداری کے لیے کہا بیٹا مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، اب یہ روٹی اس فقیر کو دے دیں میری طرف سے۔ امام حسن ابھی بچے تھے، VFX footage. حضرت حسن روٹی اٹھانے کے لیے آگے ہوئے تو اماں فاطمہ فرمانے لگی بیٹا روٹی مجھے بھی لیتے جاؤ، مجھے بھی اللہ جنت کے دسترخوان سے سیراب کرے گا۔ یہ 2 روٹیاں امام حسن نے اٹھائی تو اپنی روٹی بھی اسی جھولی میں ڈال لی، اور اس کے ساتھ حضرت امام حسین نے بھی اپنی روٹی دے دی ہے۔ فضا بھی اپنی روٹی پکڑے ہوئے آئی اور کمبر نے بھی روٹی حضرت حسن کی جھولی میں ڈال دی۔ کہا یہ 6 کی 6 روٹیوں سے دے دو تاکہ یہ پتہ چلے کہ علی کے گھر کے غلام بھی، علی کے در کے نوکر بھی کنجوس نہیں ہوتے، شریعت پر بہت خرچ کرتے۔ 6 روٹیاں لے کے وہ مسکین چلا ہے، انہوں نے پانی سے افطاری کی۔ سنیے، دوسرا دن 3 روزوں کی منت تھی، پھر پانی سے روزہ، پھر حضرت علی شمعون کے پاس گئے کاروبار میں، پھر کچھ جو ملے کچھ گہے ملے، اس کو پیسا گیا۔ یہ 6 روٹیاں، یہی منظر افطاری کا وقت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اب ایک یتیم آیا، اس نے کہا انا یتیم من یتام المدینہ اطعمونی اطعمکم اللہ من موائد الجنہ، اللہ جنت کے دسترخوانوں سے کھلائے گا، میں یتیم ہوں۔ اسے نہیں پتا کل ایک مسکین بھی اس گھر سے آیا اور یہی کام کر کے چلا گیا۔ آج وہی منظر دہرا کے 6 روٹیاں VFX footage. تیسرا اور آخری روزہ شروع ہوا، پھر وہی پانی سے روزہ، اور پانی سے افطاری کا ٹائم، پانی رکھ کے بیٹھے اور اس طرح کی 6 روٹیاں تھیں۔ اب ایک VFX اسیر footage. آیا، اس نے کہا انا اسیر من اسار المدینہ اطعمونی اطعمکم اللہ من موائد الجنہ، میں قیدی ہوں، میں مسافر و دور VFX کا ہوں، footage. آپ مجھے کھانا کھلا دیں، اللہ تمہیں جنت دسترخوان سے کھلائے گا۔ 72 گھنٹے گزر گئے، ان حضرات نے آج بھی دے دیا، پانی سے افطاری کی۔ VFX حضرت علی footage. المرتضیٰ مسجد میں حضور کے پیچھے نمازوں میں شریک ہیں، جا کر بتاتے نہیں ہیں ریاکاری کے لیے کہ تمہارے دین پہ چلنے کے لیے یہ نقصان آیا، نہیں۔ VFX حضرت علی footage. المرتضیٰ وہاں ہے، اللہ کے رسول نے چہرے کی نکاحت کو دیکھو تو پوچھا علی خیر ہے؟ آپ کے چہرہ کچھ بات بتا رہا ہے۔ VFX عرض کرنے footage. لگے یا رسول اللہ بس آپ راضی ہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہے۔ یہ باتیں علی اور نبی کی چل رہی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر آئے، سورۃ الدہر آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میرا پیارے پیغمبر اللہ نے عرش سے فرش پہ مجھے بھیجا یہ آیت دے کر کہ علی کا خاندان کھانا کھلا رہا ہے یتیم کو، مسکین کو اور قیدیوں کو، وجہ صرف اللہ کی رضا ہے۔ VFX footage. یہ وہ اس طرح روزے رکھتے تھے نفلی، اور آج ہمیں نفلی روزہ سب کچھ ملنے کے باوجود ہم نہیں کرتے۔ میرے دوستو، صحابہ لگا کے دین پہ پھر بھی روتے تھے اللہ قبول کر لے، اور ہم دین سے بچا کے پھر بھی خوش ہیں، شکر ہے بچ گئے۔ 10ویں پارے کا آخری صفحہ اٹھائے، اللہ پاک نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے کچھ غریب صحابہ تھے، تبوک کی جنگ پہ حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے جہاد کا حکم فرمایا، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، آپ سواری کا بندوبست کر دیں، ہم آپ کے ساتھ تبوک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، آپ تبوک جائیں۔ مدینہ سے 910 کلومیٹر کا سفر ہے، میں گیا ہوں۔ یہ خیبر سے حقل سے مدائن سالک کے سفر پہ تبوک ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا سخت گرمی میں سفر ہوا ہے، VFX footage. تو تبوک جانا تھا، تو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، ہر بندے کے لیے آپ نے سواری کی شرط لگائی، ہمیں کہیں سے سواری لا دیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے اخلاص کو دیکھا، ان کے جذبے کو دیکھا، اور رسول اقدس کے پاس جتنی سواریاں تھیں اس وقت ساری ختم ہو گئی تھی، تو حضور پاک نے ان کو دیکھ کے کہا میرے بیٹو اگر سواری ہوتی تو تمہیں ضرور دیتا، لیکن اب تم گناہگار نہیں ہو اس غزوے میں شرکت نہ کرنے سے، کہ تمہاری مجبوری ہے، جاؤ اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بندے لوٹے، قرآن کریم کہتا ہے جب انہیں کمر پلٹائی نا، حضور اس وقت نہیں دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، کیوں رونے لگے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا
اے میرے پیارے VFX پیغمبر، جو footage. بات آپ نے دیکھی وہ یہ تھی کہ وہ بندے آپ کے پاس آئے، آپ سے سواریاں مانگنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سواری اس وقت موجود نہیں ہے جو تمہیں دو، تولو، footage. انہوں نے کمر پھیری، آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا، تفیض من الدمع حزنا اللہ یجد ما ينفقون، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر ابھر لایا تھا، اللہ VFX آج footage. کچھ ہوتا ہم تیرے نبی پر قربان کر دیتے۔ وہ اس پر بھی روتے تھے، اور آج ہم بچا کر بھی خوش بیٹھے ہیں۔ تھوڑا سا VFX اپنے آپ footage. کو دیکھیں۔ اور آخری بات تربیت اولاد کے بارے میں، آپ سے نے مجھے کہا اس پر بھی دو بات کر دیں۔ تربیت اولاد یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری اولاد ہمارا کہنا مانتی ہے تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت دینی کرنی چاہیے، دینی VFX معاملات میں۔ footage. صبح میں خود اٹھوں گا نا تو میرا بچہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے گا، جب میں نہیں اٹھوں گا نا تو بیٹا تو چلا جا مسجد، یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل، footage. ناممکن ہے کہ وہ چلا جائے۔ بچے آپ کی اور میری زبان، آپ کے اور میرے کریکٹر، عمل کو VFX دیکھ کر footage. سیکھتے ہیں، ہمارے بھاشن دینے سے، ہمارے لیکچر دینے سے نہیں سیکھتے، یہ یاد رکھیں۔ جو ہم کریں گے نا وہ وہی کریں گے۔ ہم جو کہیں نا، میں VFX 10 منٹ تقریر کی تھی، بال دے گھما کے، وہ اکسی پیو پتہ نہیں کہہ لے، چپ کرے سے، اس نے ہماری باتوں کو نہیں دیکھنا، ہمارے طرز عمل کو دیکھنا ہے، ہمارے بیہیویئر کو دیکھنا VFX ہے۔ footage. تو بیہیویئر بچوں کے سامنے ایسا، ایک بچے نے حفظ قرآن کیا ہے، ماں باپ نے بڑا اس کو ہیلپ کیا۔ میں نے ان کے ماں باپ سے ملاقات میں ایک بات پوچھی کہ آپ کے بچے نے چھوٹی عمر میں حفظ کیا ہے، اس کی والدہ اور والد نے جو بات کہی ہے نا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہاں، حضرت قاری صاحب نے تو حفظ کرایا، اس کی بہت بڑی محنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ماں باپ کا تعاون بھی چاہیے۔ حضرت قاری صاحب بیٹھے ہیں، نصف صدی ہو گئی، اللہ نے قرآن کی خدمت لی، اللہ قبول فرمائے۔ ان سے پوچھیں جو ماں باپ ساتھ تعاون نہ کرے وہ بچہ کیسے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ استاد، لیکن گھر والے ساتھ تعاون، تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارا تعاون کیا تھا، باقی پڑھاتے تو کر سب تھے، لیکن ہم اسے شوق دلاتے تھے۔ شوق یوں نہیں دلاتے تھے بیٹا قرآن پڑھ لو ثواب کا کام ہے، یوں نہیں کہتے تھے۔ ہم کیا کرتے footage. روزانہ دوسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن یا کسی تقریب میں والد بیٹھ کے والدہ کو کہتا، اس اپنی بیوی کو سناتا، بیٹے کو، اس کو لوگ مخاطب نہ کرتا، اپنی بیوی کو کہتا میں آج ایک جگہ گیا تھا، ایک حافظ قرآن ٹھہرے تھے، لوگ اس کی بڑی عزت کر رہے تھے، اس حافظ کی بلے بلے ہو رہی تھی، اس حافظ کی بہت عزت تھی، اور بہت لوگ خوش ہو رہے تھے کہ حافظ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو بچے کا برین واش ہو رہا ہے نا کہ حفظ قرآن کی بڑی ویلیو۔ VFX footage. کبھی کسی حافظ قرآن کو گھر میں بلایا اور اس بچے کو آ کر یہ بیٹا یہ آپ کا انعام ہے، یہ آپ رکھ لیں، اپنا بیٹا دیکھ رہا ہے، اچھا بیٹا تم بھی کچھ رکھ لو، وہ حافظ تھا اسی لیے میں نے اسے پہلے دیا ہے، سوری بیٹا آپ ناراض نہ ہونا۔ یہ جملہ بیٹے کے دل میں گھر کر جائے گا کہ باپ میرا ہے، مجھے پہلے پیسے نہیں دیتا، اس کو دے رہا ہے، اچھا حفظ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اچھا پھر حفظ قرآن کے فضائل گھر میں بیٹھ کے سناؤ، بچے کو نہ کہو بیٹا تو حفظ کر، یہ فضیلت ہے، ایک دوسرے سے، جسے کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے ہم ڈسکس کریں، بچے سنیں گے۔ تو ہم اپنی اولاد کی تربیت پر کچھ تو دیکھیں، جس کا بیٹا پیدا ہو جائے نا اس کو اپنے بول چال میں، اپنے رہن سہن میں، اٹھک بیٹھک میں فرق کر دینا چاہیے۔ اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، جو پہلے آزادی رہی وہ نہیں ہے، اب اس کو کچھ دیکھنا چاہیے۔ ایک بوڑھے بزرگ نے مجھے کہا کہ جلے پیو تے پوتر دی جوتی دے ناپ ہکو جیا تھی وجہ تو پوتر جھال کے پیو جھال کے پوتر نہ لگا۔ یہ اس کا جملہ ضائع نہیں ہے کہ باپ اور بیٹے کی جوتی کا نمبر ایک جیسا ہو گیا نا، تو اب والد کو تھوڑا خیال کر کے بولنا چاہیے کہ وہ جواب دے سکتا ہے، ریپلائی کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، اولاد کی تربیت میں آپ کا اور ہمارا کردار ہے، ہم بگاڑتے ہیں، ہم سنبھالتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، میں 8 سے 10 بچوں کا باپ ہوں، میں کوئی میں سدائے بسیرا باتیں نہیں کر رہا، میں اس مسئلے میں گھر سے بڑا تجربہ رکھتا ہوں۔ ہم خود بگاڑتے ہیں، ہم خود ان کو سنوار سکتے ہیں، شرط ہے کہ بس تھوڑی سی ہمیں توجہ ہونی چاہیے۔ میرے ایک دوست ہے، سارا دن ٹیوشن پڑھاتے ہیں، انہوں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کھولا ہوا ہے۔ میں ایک دن ان سے ملنے گیا، آئیں کیا حال ہے، خیریت ہے، بڑی عزت احترام۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کہتے ہیں بچے فلاں ٹیوٹر کے پاس جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ میرے کلاس فیلو ہیں کس زمانے کے، کالج میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، تو میں نے انہیں دوستی میں کہا، میں نے کہا ایک بات کہوں، کہتے جی، میں نے کہا آپ کا تجربہ، آپ کا علم، آپ کی محنت کتنی اچھی ہے، غیروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے۔
2 ट्यूशन आप विड्रॉ मुलतवी कर दें, ये ट्यूशन अपने बच्चों को दे दें, तो उसको बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह अब उसके बच्चे बहुत आगे पहुंच गए हैं। उस वालिद ने खुद उनके साथ जो है ना हेल्प की है। तो हमें थोड़ा बच्चों को टाइम तो देना चाहिए। मैंने एक मूवी में, मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे भेजी है, मैंने वो मूवी देखी, माँ आती है जॉब से वापस और बच्चे स्कूल से आ चुके होते हैं, तो माँ यूँ हाथ खोलती है, आओ मेरी बेटी मेरा बेटा, सीने से लगाने के लिए, और इधर उनकी सर्वेंट नौकरानी ठहरी होती है, वो भी यूँ हाथ खोलती है, बच्चे आ जाओ। बच्ची भागते हुए नौकरानी के गले से लिपट जाती है, माँ के गले से नहीं लिपटती। माँ का चेहरा देखने वाला होता है। तो उसने नीचे एक कमेंट लिखा, तो मुझे बात समझ आई। उसने कहा जिस टाइम वालिद भी कारोबार पे होगा और माँ भी बैठी होगी सारा दिन अपने काम में, बच्चों को नौकर पालेंगे तो फिर बच्चों का ताल्लुक भी उन्हीं से बढ़ेगा। आप मुझे बताएं फिर हमने क्या हक जिताया अपनी औलाद को? थोड़ा सा हमें मामलात देखने चाहिए, थोड़ी सी बात। हम जो बोलेंगे ना, मेरा बेटा ये नहीं देखेगा कि इसने किस नीयत से बोला है। वो नीयत बहुत बंदा बड़ा, वो तजर्बे वाला कोई इशारा समझता है, हर बंदा नहीं समझता। वो कहेगा अच्छा ये बात ऐसे ही होगी, वो ऐसे ही होगी, वो ऐसे ही बोलेगा। मेरे एक दोस्त है कराची में गार्डन में, वो मुझे खुद बता रहे थे कि मैंने बच्चों को उर्दू सिखाई है, सराइकी नहीं सिखाई। बहरहाल ये भी हमारे अंदर एक बहुत बड़ा ऐब है कि हम अपनी जुबान नहीं सिखाते बच्चों को। पहले अपनी जुबान, मादरी बोली सिखानी चाहिए, अपनी जुबान। उर्दू सिखाते हैं, इंग्लिश में मना नहीं करता, अरबी सिखाते हैं, वो मदरसे में या स्कूल में सीख जाएगा। आप अपनी जुबान सिखाओ। अल्लाह भाई चिकन दी उर्दू कहे को आंधी को नहीं तो पुत्र को उर्दू सीखे से, तो ये हाल होता है। वो पुत्र को आगे ना गरीबी चाह रहे, गरीबी दी उर्दू साले वाले जो कहे को नहीं आवड़ी, झगड़े नहीं आवड़ी, बैठे हो सर क्या आपको। तो कोई बहुत सी चीजें हैं तो वो सिखाएं जिस पर आपको अबूर हासिल है। उसने कहा जी मैंने अपने बच्चे को उर्दू सिखाई है, सराइकी नहीं सिखाई। तो उसने एक बात मुझे कही कि मुझे तजर्बा हुआ कि नहीं, अपनी जुबान सिखाना चाहिए। पठान है तो पश्तो सिखाए, कोई और जुबान वाला तो अपनी जुबान सिखाए। मैंने कहा मेरा एक दोस्त आता था, मैं उसे प्यार से कहता था, दोस्ती यारी थी, मोटा ताजा आदमी था, आओ नांद क्या हाल है, उसे प्यार से कहता था। कहते मुझे बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि मेरे साथ ये हाल होगा। एक दिन कहते मैं घर में नहीं था, वो बंदा आ गया घर में मुझसे मिलने के लिए, तो मेरे बच्चे उससे मिले और मेरे बच्चों ने कहा आओ चाचू डांद क्या हाल है। तो बहुत गुस्सा हो गया। इसी असना में कुछ टाइम गुजरे, मैं आ गया, उसकी आंखें सुर्ख लाल पीली, उन्होंने कहा बड़ा बेईमान आदमी है, बाला दी यह तरबियत की थी। उसने मुझे छेड़ा, मैंने कहा हुआ क्या? जी मैं को डांद आ देने। लेकिन बच्चे नहीं हंस रहे थे, ये हंस रहे थे, बच्चे नहीं हंस रहे थे। क्यों? वो सीरियस थे, वो समझते थे ना डांद हो। उन्हें क्या पता है इसको ये जुमला क्यों कहते हैं। तो हम खुद बिगाड़ते हैं ना भाई, ये जुमला आखिर तो लोग की आंख अपने संगति को बाला दे आखिर दिखे लोग, ये जुमला उनके सामने करने का क्या मतलब है? हम खुद बिगाड़ते हैं, हम खुद संवारते हैं। हमें थोड़ी सी मामलात को देखना चाहिए। थोड़ा सा नमाज में हम बच्चों को मस्जिद नहीं ले जाते, अपने साथ ले जाया करो। कोई मौलवी कहे ना कि बच्चा मस्जिद में आकर शोर करता है, दलीलें मुझसे ले लो। दलाइल के लिए मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बैठा हूँ, फी सबीलिल्लाह 24 आवर्स। कोई दलील लो मैं दूंगा कि बच्चा मस्जिद में जाए शोर करे, फिर भी कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं एक जुमला कहूँ, जिस दिन आप नमाज का सलाम फेरें और आपकी पिछली सफ में बच्चों की आवाजें ना हो, याद रखना अपनी अगली नस्लों के दीन के ऊपर अभी से फातिहा पढ़ लो। तुसा तो ऐसा मसीद बूहा पीऊ नलवान के डिठे, आज मैं बच्चे को घर बिठाऊं तो शोर करते हैं। किसने कहा कि इसकी नमाजें खराब होती है? हजरत हसन और हुसैन आया करते थे, सहाबा की नमाजों में आकर बोला करते थे, किसी दिन अल्लाह के रसूल ने नहीं रोका। सैयदा उमामा रजी अल्लाह अन्हा हुजूर की नवासी है, हुजूर की बड़ी बेटी की पहली बेटी है, हजरत फातिमा की भांजी है, हजरत ज़ैनब की बेटी है। ये आया करती थी नमाज में, अल्लाह के रसूल के कंधे पे चढ़ जाती, किसी ने नहीं रोका। हदीस पाक में हजरत हसन हुसैन गिरते पड़ते आए, हुजूर मिंबर से उठे, खुतबा छोड़ा, दोनों को उठाया, गोद में बिठाया, फिर खुतबा शुरू कर दिया। हुजूर की सहाबी को भी कह सकते थे ना पकड़ लो, ये काम छोड़ दे। हाँ कोई 100% शरारती हो, छोटा बच्चा हो, उसे छोटे पेशाब वगैरह का, पाकी पलीती का थोड़ा सा ख्याल ना हो, उसको ना लाए। लेकिन कुछ बच्चा समझते हैं, 4-5 साल उसकी एज है, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड है इन चीजों में, उसको साथ लाएं, मस्जिद में बिठाएं, वो करें ना। आज जुमा की नमाज में हमारे यहाँ 4-5 बच्चे, मेरा बेटा उसमें शामिल था, शोर कर रहे थे। नमाज के बाद मुझे एक दोस्त ने कहा, तो मैंने कहा यार अगर इनको मैं मस्जिद न लाऊं, सनमा के न जाऊं, कितना कर 4 बच्चे और भी बैठे, तो मैंने कहा मैं कहाँ लाऊं मुझे बता।
انہوں نے کہا جی مجھے آپ کا درد دل سمجھ آ گیا, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو ہم اولاد کی تربیت میں دریا لکھاون واسطے سارے تیار ہیں. کوئی دین کی بات تو بندہ سمجھائے بیٹھ کے, کوئی دین کی بات بتائے. رات کو سوتے ہوئے بچوں کو یہ سارے ڈیرے گنجڑو بیر یہی کیسے سناتے رہتے. کوئی ماں باپ سنائے نا, ابو جہل کون تھا, رسول اللہ سے ان کا مقابلہ کیسے ہوا, معاذ اور معوذ نے کیسی چھوٹی عمر میں اس کی گردن قلم کی ہے, بتائیں نا. فرعون کیسے ڈوبا ہے, قارون کیسے تباہ ہوا, حضرت ابراہیم کو اللہ نے نار نمرود سے کیسے بچایا, بتائیں نا بچوں. میں چھوٹی عمر, بالکل چھوٹی عمر تھی. المدات بے البا, یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. فرعون کا قصہ, قارون کا قصہ, حامان کا قصہ, شداد کا قصہ, ابراہیم علیہ السلام نمرود کا قصہ, ابو جہل کا قصہ, یہ سارے واقعات قرآنی مجھے ازبر تھے. میری ماں, میری بہنیں, ابو یہ ہمیں سنایا کرتے تھے بچپن سے. میں نے جب تفسیر قرآن کا امتحان دیا اور الحمدللہ ٹاپ میں دیا, مجھے ایک دن بھی ان قصوں کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. ان واقعات کو بس ایک دفعہ ریوائز کر لیا تو بس وہ بچپن میں, وہ کہتے ہیں نا بچہ جو ہے نا وہ بلیک پیپر ہے, صاف کاغذ ہے, آپ جو لکھنا چاہیں اس پر. ہم اپنی اولاد کی تربیت خود کریں, ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگ راہ. ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا, ہم وہ نہیں ہیں. میں شادی حال سے گزر رہا تھا, بہت زیادہ گانوں کی آواز چل رہی تھی, بہت زیادہ گانوں کی آواز. ہم نے گاڑی کے شیشہ نیچے کیا ہوا تھا تو میرا بیٹا مجھ سے پوچھنے لگا, ابو یہاں کیا چیز ہے؟ اب جواب میں کہہ سکتا ہوں شادی ہے, خوشی ہے بیٹا, گا رہے ہیں. تو اس کا معنی کل میں نے اسے تعلیم دی بھی تو یہ تھا کہ نچ. میں نے کہا بیٹا یہ برے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں. وہ دن اور یہ دن کسی جگہ سے گانے کے بعد میں کہتے ہیں یہ وہ گندے لوگ ہیں نا, ابو یہ ہوئے لوگ ہیں نا. بڑا ہوگا تو سمجھ آ جائے گا گندے لوگ کیا ہے. آپ کہیں میں نے غلط کہا ہے, آپ کہیں میں نے ٹھیک کہا ہے, آپ کی سوچ ہے, لیکن میں اپنی معاملات کو خود جانتا ہوں. کس طرح پہ اس کی تربیت کرنی ہے, کس طرح پہ ہم نے بچوں سے باتیں کرنی. جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے, میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, آج کل ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. ریموٹ ٹی وی کا ہاتھ میں, چینل تبدیل ہو رہے ہیں اور بچے کو فیڈنگ ہو رہی ہے, بچہ دودھ پی رہا ہے. یہ ہم نے تربیت دینی. اور واقعات ہم حضرت حسن حسین کے سناتے ہیں. حضرت فاطمہ تو دودھ پلاتے وقت ان شہزادوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنایا کرتی تھی. حضرت حسین نے میدان کربلا تک جو قرآن پڑھا ہے وہ ماں کی تربیت کا اثر ہے. حضرت فاطمہ نے گود میں قرآن نے یاد کرا ہے. بچے یاد کرتے کیسے لگے, تھوڑی سی محنت تو کم از کم وضو کرتے تو بچے کو دودھ پلائیں. پھر دیکھیں وہ بچہ کیسے دل دکھاتا ہے یا آپ کا دل جو ہے نا کیا کہتے ہیں خوش کرتے ہیں. ہم خود معاملات میں غلط چلاتے ہیں, پھر ہم چیخ کے بولتے ہیں نا, بچہ سہم جاتا ہے, ٹھیک ہے وقتی طور پہ وہ خاموش ہو گیا ہے, لیکن کل وہ آپ پر چیخ کے بولے گا. یاد رکھنا, وہ آپ پر چیخ کے بولے گا. کل اسے نے کہا نا میں نے گناہ. آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں نا اور اس کو گالیاں دے رہے ہیں, یاد رکھیں پھر آپ کی نصیحت آپ کے بچے پہ اثر نہیں کرے گی. ماں دے قدمہ تلے جنت ہے, یہ نہیں کرے گی اس کے لیے نصیحت. کیوں؟ میں نے اسے سکھایا ہے کیسے بولنا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا اے ماں دے نالے, میں نے تو نہیں. اس کی وجہ شروع سے ہم نے ماں کو مظلوم گھر میں بنا دیا, تو وہ یہی ہوگا نا. پھر زیادہ بچہ نوانے رہنے, پھر یہاں کیا بنے. ایسے بندہ کچھ معاملات دیکھے. آپ مجھ سے بڑے لوگ ہیں, تجربہ کار ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے, تعلیم یافتہ ہے, سنجیدہ طبقہ ہے. ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے, تھوڑا سا ہمیں کچھ فکر کرنا, فکر مند ہونا چاہیے. جب ہم اس پر فکر مند ہوں گے اللہ راستے بنائے گا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو کوشش کرتے ہیں میں اس کا راستہ بنا دیتا ہوں. تو اس ترتیب پہ بندہ چلے تو اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائیں گے. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. میری دعا ہے اللہ اس بچے کی عمر بڑھا دے, اللہ پاک اس بچے کو اپنے والدین کا نور نظر بنائے, اللہ پاک اس کی تکالیف کو دور فرمائے, مشکلات کو اللہ آسان فرمائے, اور اس عقیقے کو اس کا فدیہ بنا دے, اور اس کے لیے جتنے دعائیں اللہ کے رسول نے مانگی ہیں وہ اللہ انہیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.